نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان اللہ کا بندہ ہے اور عابد ہے، اللہ کی ذات معبود ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے شریعت مطہرہ کو بھیجا ہے انبیاء کے ذریعے سے۔ انسان کو اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بھی، سونے کا طریقہ بھی، اور جاگنے کا طریقہ بھی، چلنے کا طریقہ بھی۔ جب اللہ کی ہدایت کے مطابق اور انبیاء کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا یہ نیکی شمار ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس پر مرتب ہوگی، اور اپنے کسی بھی عمل کے اندر اللہ کی ہدایت کو اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دے گا اور انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دے گا تو وہ گناہ شمار ہوگا۔ پھر گناہ کی نوعیت ہے اور گناہ کے اقسام ہے۔ فقہا ہمارے آسانی کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز مکروہ ہے اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ خلاف ادب ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی حرام ہے۔ یہ معصیت کے طریقے ہیں سارے، اور نیکیوں میں سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ سارے کے سارے نیکیاں ہیں۔ نیکی کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف آدمی کوئی عمل کرے گا وہ معصیت شمار ہوگی اور نافرمانی شمار ہوگی۔ پھر معصیت میں آدمی آہستہ آہستہ جیسے چھوٹا گناہ کیا اس سے اوپر جا کر کے گناہ کرے گا، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ ہوگا اور اللہ کی رضا اور اللہ کے منظور نظر اگر وہ انسان ہوگا تو بعض تو ایسے کہ گناہ ان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد وہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف کہ بھئی میں نے نافرمانی کی ہے۔ تو گناہ کر لے آدمی اور نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر گناہ ہو گیا اور پھر بھی اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرنا، پشیمانگی کا اظہار کرنا کہ ربا تیرا حکم تو یہ تھا لیکن میں نے اس کے خلاف کر دیا، تیرے نبی کا طریقہ یہ تھا لیکن میں اس کے خلاف میں نے کر دیا ہے، آگے میری توبہ ہے، میں آگے یہ کام نہیں کروں گا۔ تو توبہ سے بھی اللہ کو بہت محبت ہے، بہت ہی محبت ہے۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کا بچہ اور آپ کا صاحبزادہ آپ کی نافرمانی کر لے اور نافرمانی کے بعد بعض تو مکار قسم کے بچے ہوتے ہیں، ابا کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ دل کے سچائی کے ساتھ وہ آ کر کے آپ سے معافی مانگے، آپ کے پاؤں پہ پڑے، میرے خیال میں پہلے سے بڑھ کر زیادہ محبت اس کی آپ کے دل میں آئے گی۔ پہلے بھی اس کی محبت آپ کے دل میں تھی لیکن نافرمانی کر دی اور غلطی کر لی، اور آ کر کے پھر آپ کے پاؤں پہ پڑا اور آپ سے معافیاں مانگی، اور آپ کی عظمت اور آپ کی محبت کا اعتراف بھی کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بڑے ہیں، آپ ابا ہیں،
آپ کتنے خوش ہوں گے؟ بالکل خوشی ہوتی ہے۔ شاگرد استاد کی نافرمانی کر لیتا ہے، بسا اوقات استاد کو اس کا علم نہیں ہوتا، استاد بھی جاہل ہوتا ہے۔ ہمارے شاگرد نافرمانی کرتے ہیں اور مدرسے کے ضابطہ اور اصول کے خلاف کوئی بات، کسی یہ کہ ضابطے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن استاد کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ خود آ کر کے بتاتا ہے کہ استاد جی مجھ سے یہ کمی اور یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، یعنی استاد کو کہ بابا مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، اس نے سبق کے اندر کوئی دن غیر حاضر رہا، استاد کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ آ کر کے کہتا ہے کہ جی میں غیر حاضر رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میرا یہ عذر تھا، اور اگر عذر نہیں تھا تب بھی میں آئندہ یہ کوتاہی نہیں کروں گا، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اساتذہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ شاگرد اگر سبق میں غیر حاضر رہے یا سبق کا مطالعہ نہ کرے، تکرار نہ کرے، سبق کی پابندی نہ کرے، مدرسے کے کسی اصول اور ضابطہ کو پامال کر لیں، استاد جاہل ہے، استاد کے جہالت کی صورت میں، ناواقفی کی صورت میں وہ آ کر کے استاد سے معافی مانگتا ہے، استاد کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آدمی چھوٹا گناہ کر لیتا ہے صغیرہ، یا بڑا گناہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ آ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے بڑھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ترمذی جلد ثانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ دیکھو آپ میں سے کسی کے پاس سواری ہو، اونٹ ہو یا اونٹنی، اس پر آپ کا توشہ رکھا ہوا ہے، آپ کی پینے کی مشکیزہ بھی اسی پر، اور وہ جو تھیلیاں ہوتی ہے توشہ دان، وہ آپ کے کھانے پینے کے روٹی کے ٹکڑے بھی ایک تھیلی کے اندر ہوں، اور آپ کا پانی بھی ایک مشکیزہ کے اندر ہوں، اور یہ اونٹ پر بندھے ہوئے ہوں، اور آپ اونٹ لے کر کے سفر کرے کسی چٹیل میدان میں جا کر کے تھک گئے، اور آپ یہ ہے کہ وہاں تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، اور اپنے اونٹ کو چھوڑ دیتے کہ یہ چرے، درختوں کے پتوں میں سے کچھ کھائیں جب تک میں تھوڑی سی آرام کروں، اور جیسے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ آپ کے غائب ہے، تلاش کرو، تلاش کیا، وہ اونٹ آپ کو ملی نہیں۔ حدیث میں اونٹنی کے الفاظ ہیں، وہ سواری آپ کو ملی نہیں اور وہ اونٹنی آپ کو ملی نہیں، تلاش کرتے ہیں، اب آپ کے کھانے پینے کے روٹی کے ٹکڑے توشہ بھی اسی اونٹنی پر بندھے ہوئے ہیں، آپ کا مشکیزہ جس میں پانی ہے وہ بھی اسی اونٹنی کے پاس ہے، اونٹنی چلی گئی، سواری چلی گئی، کھانے پینے کے جو سامان تھے وہ بھی اٹھا کر کے چلی گئی، اب گھومو پھرو، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب فرمایا کہ یہ بندہ گھومتے پھرتے تھک گیا اور بھوک سے نڈھال ہے، اور پیاس سے بالکل نڈھال ہو چکا ہے، کسی جگہ آ کر کے یہ سو گیا، سو کر کے مایوس ہے، اور کہتا ہے کہ بس کبھی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہے، وطن بھی مجھ سے چلا گیا، رشتہ دار بھی چلے گئے، بچوں کی بھی زیارت ابھی نہیں ہوگی، میں اس میدان پہ مروں گا، میرے بدن کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں، علاقے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے تو بدن میں کچھ طاقت آ جاتی ہے، میرے کھانے پینے کے سارا توشہ اونٹنی سواری میری اٹھا کر کے چلی گئی، اور وہ سواری میری غائب ہو گئی، گم ہو گئی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا اسی دوران کبھی اس کی آنکھیں کھلتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی آنکھیں کھلتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، وہ سو گیا، اللہ کے بھروسے پر پتہ نہیں 10 منٹ کے بعد مرے گا یا 20 منٹ کے بعد مرے گا، ایسی آنکھیں اس کی لگ گئی، کلمہ پڑھ کر کے سو گیا، بس جی چلا گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، میں علاقے تک نہیں پہنچ سکتا اس میدان میں۔ اچانک جیسے سو گیا، سونے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں تو دیکھا سبحان اللہ، میری اونٹنی میرے سرہانے پہ کھڑی ہے، اونٹنی بمے توشہ کے اور بمے مشکیزہ اور پانی کے جو اس پر بندھے ہوئی ہے، اونٹنی کو میں نے تلاش کیا، وہ مجھے ملی نہیں، لیکن وہ خود بخود آ گئی ہے۔ ایسے اس کی آنکھیں کھل گئی، جیسے دیکھا اپنے اونٹنی کو، خوشی کے مارے پھول گیا، کہنے لگے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا معبود۔ خوشی میں آدمی کہہ دیتا ہے، ہوش بھی نہیں رہا اس کو، کہتے ہیں اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا معبود، اللہ تو میرا بندہ۔ یہ خوشی میں
خوشی میں، جیسے بہت سے لوگ خوشی میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، شادی کر کے پھر بیوی سے کہتے ہیں میری بہن، او الو کا پٹا یہ تیری بہن ہے لیکن یہ کہ نہیں شادی ہو گئی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب خوشی ہماری اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ آ کر کے پھر مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب خوشی میں بیوی کو کہا میری بہن، بیوی کو کہا میری بیٹی، بیٹی ہے تیری یا تیری بہن ہے؟ تو خوشی میں آدمی کبھی خیال بھی نہیں رہتا، پریشانی میں بھی آدمی کبھی خیال نہیں ہوتا۔ استاد جی نے شاگرد سے کہا کہ وہ بغیرت تو نے سبق کیوں یاد نہیں کیا؟ کہتے ہیں استاد جی تیری شہوت چڑھ گئی اس لیے مجھے یاد ہی نہیں، سبق میں نے یاد تو کیا لیکن اب تیری شہوت کی وجہ سے۔ استاد کہتے شہوت؟ کہتے ہاں تیری شہوت کی وجہ سے میں یہ کہ ڈر گیا ہوں۔ تو استاد کہتے وحشت، دہشت یا شہوت؟ کہاں وحشت، وحشت، وحشت اور دہشت، وحشت اور دہشت کو کہہ رہا شہوت۔ یا خان صاحب پر افسر ناراض ہو گیا، کہنے لگے کل کیوں ڈیوٹی پر نہیں آئے، ڈیوٹی پر کل کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہمارے لکڑی مر گیا تھا۔ ارے ڈیوٹی پر تو نہیں آئے، نوکری پہ نہیں آئے؟ کہتے ہمارا لکڑی مر گیا تھا۔ اب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لکڑی مر گیا تھا۔ ہمارے بلوچوں کی اور پٹھانوں کی اردو تو ایسی ہوتی ہے نا، لکڑی ہمارا مر گیا تھا۔ تو وہ سر کہتا ہے کہ خان صاحب لکڑی مر گیا تھا یا لڑکی مر گئی تھی؟ کہتا ہاں لڑکی، لڑکی۔ وہ لڑکی کو لکڑی کہہ رہا ہے، دہشت کی وجہ سے غریب ڈر گیا۔ استاد شاگرد جو ہے نا وحشت کو، دہشت کو شہوت کہہ رہا ہے ڈر کے مارے۔ خوشی کی وجہ سے آدمی بیوی کو کبھی بہن کہتا ہے اور کبھی بیٹی کہہ دیتا ہے، اور یہ خدا کا بندہ میرے نبی نے اس کی مثال بیان فرمایا کہ جب اس کو اپنی اونٹنی مل گئی تو اب اس کی جان میں جان آگے، خوشی کے مارے پھول گیا، اچھل گیا اور اچھل کر کے کہنے لگے اے اللہ تو میرا بندہ، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود، تو نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا، تو میرا بندہ میں تیرا معبود۔ فرمایا اس کی خوشی کا اندازہ لگاؤ، یہ کتنا خوش ہو گیا ہوگا کہ میں تو مر رہا تھا لیکن مجھے نئی زندگی مل گئی، میرا توشہ مجھے مل گیا، پانی مل گیا، روٹی کے ٹکڑے جو میرے بندے ہوئے تھے اس اونٹنی کے یہ کہ کجاوہ میں وہ بھی مجھے مل گئے، سواری مجھے مل گئی، مجھے نئی زندگی مل گئی، اب اپنے گاؤں تک پہنچوں گا اور اپنی اولاد اور اہل و عیال کی زیارت بھی کروں گا۔ فرمایا کہ جیسے اس بندے کو اپنی اس سواری پر جتنی خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے مارے اللہ کو اس نے بندہ کہہ دیا، اپنے آپ کو معبود کہہ دیا، اس بے ہوشی کے عالم میں فرمایا کہ تمہاری توبہ جو تم توبہ کرتے ہو اللہ کو تمہارے توبہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم اتنے خوش نہیں ہوتے اپنی اس اونٹنی کے ملنے پر۔ یہ بندہ جس نے اللہ کو بندہ کہہ دیا، اپنے آپ کو معبود کہہ دیا خوشی کے مارے، یہ خوشی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایھا الناس توبوا الی اللہ واتوبوا الیہ فی الیوم 100 مرۃ۔ ایھا الناس، اے لوگو توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کی طرف لپک پڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبوا الی اللہ وانا اتوب الیہ فی الیوم 100 مرۃ، میں محمد روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ 100 کا عدد مراد نہیں ہے، بڑی تعداد میں۔ دوسرے موقع پر فرمایا استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرۃ، میں 70 مرتبہ۔ عرب کا قانون یہ ہے کہ عرب زیادتی کو تعبیر کرتے 70 سے، عرب لوگ زیادتی اور کثرت کو تعبیر کرتے 70 سے۔ 70 مراد نہیں ہے، معنی بے تحاشا، بے تعداد، غیر محدود، جتنا بھی بن پاتا ہے میں محمد اللہ کے سامنے استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے پیارے کو توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے کو استغفار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو معصوم ہیں، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہے، آپ کے تو گناہ نہیں ہے۔ آپ اپنے شاگردوں میں سے 10 مبشرہ 10 آدمی کو کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لیا، فرمایا کہ طے شدہ ہے کہ یہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔
جب آپ کے شاگردوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آپ نے پہلے سے گارنٹی دی ہے ان کو یہاں سے حساب کتاب ہوگا، وہ ایک معمولی، لیکن محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ ابتدائی سے صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن کچھ صحابہ میں بھی مراتب ہے، انبیاء میں بھی مراتب ہے۔ 10 کا نام ایک ایک نام لے کر کے فرمائے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ شاگرد جب جنتی ہوں تو پھر استاد کا کیا کہنا؟ استاد ہے جنتی، لیکن یہ استاد جو معلم الانبیاء بھی ہے، یہ معلم انسانیت بھی ہے، یہ رئیس الانبیاء ہے، یہ صرف میرے جیسے نالائقوں کو بتانے کے لیے، جو میرے جیسے لوگ جو امت کے ہیں ان کو بتا رہا کہ میں محمد معصوم ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، میں معصوم ہوں، معصوم ہوتے ہوئے پھر بھی بندہ ہوں، وہ رب ہے۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ جتنا بھی بڑا ہو پھر بھی بندہ ہے، رب جیسے بھی آسمان نیچے والے آسمان پر آ جائے تب بھی رب ہے، اللہ سمائے دنیا پر آ جائے تب بھی رب ہے، عرش کو چھوڑ کر کے وہ دنیا والے آسمان پر اگر آ جائے، نیچے آ جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ پاک عرش سے سمائے دنیا پر، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور اللہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ مجھے اس کی میں مغفرت کر لوں، ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اگر سمائے دنیا پر پہلے آسمان پر آ جائے عرش کو چھوڑ کر کے تب بھی اس کی خالقیت میں فرق نہیں آگا۔ الرب رب وَإِن تنزل، اگرچہ وہ آسمان دنیا پہ آ جائے، والعبد عبد، بندہ بندہ ہے، وَإِن ترقى، جتنا بھی اوپر جائے بندہ بندہ ہے، محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی بندہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، لیکن ان کے اگر جملے آپ پڑھیں گے حدیثوں میں انسان کا کلیجہ باہر آتا ہے کہ اپنی عاجزی اور ان کی ساری کا کس طرح طائف کے میدان میں آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں اور جوتے مبارک آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اس موقع پر جملے کو ذرا سنو، فرماتے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین، اے اللہ میں اپنی کمزوری اپنی بے بسی کا بتا رہا ہوں، میں پھر بھی بندہ ہوں، یہ جو مجھے دھکے پڑ رہے ہیں نا، یہ مجھے دھکے پڑ رہے ہیں، میرے جوتیوں کو تو دیکھ لو، آپ تو دیکھ سکتے ہیں، آپ تو سب کچھ دیکھنے والے ہیں، میرے نالین کو دیکھو، میرے جوتوں کو دیکھو جو خون سے بھرے ہوئی ہے، اتنے بڑے انسان جو نبیوں کا تاج ہے، رئیس الانبیاء ہے، میں نے عرض کیا کہ بندہ پھر بھی جتنا بڑا بھی ہو، انبیاء بھی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انبیاء باوجود جلالت شان کے اس مرتبے کے پھر بھی وہ رب کے محتاج ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ وانا اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، میرے اس شان اور مرتبہ کو نہ دیکھو، جتنا بھی میں بڑا ہوں پھر بھی وہ رب ہے، میں اس کے سامنے محتاج ہوں، میں جتنا بھی بڑا ہوں لیکن اس کے سامنے میں محتاج ہوں، وَأَنَا أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرۃ، 100 مرتبہ میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ روزانہ، 100 مراد نہیں ہے ایک بڑی تعداد میں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، وَأَنَا أَسْتَغْفِرُهُ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، فی اليوم 70 مرۃ، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ۔ اس لیے میرے بھائی کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں، کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کمی بیشی کے اندر انسان توبہ کر دے، توبہ کر دے آدمی۔ کون ہے کہ جو میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے سامنے رکاوٹ بنے؟ کون سا مولوی ہے، کون سا تبلیغی ہے؟ وہ کون ہیں جو آپ کے گناہ اتنے زیادہ بھی ہوں اور آپ کے اور رب کے درمیان میں رکاوٹ بنے کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی؟ وہ کون سا مولوی ہے، وہ کون سا پیر ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بعض لوگ اپنے اعمال کو دیکھ کر کے نازان ہوتے کہ ہم تو پہنچے ہوئے سرکار ہے، لیکن وہ بدبخت جہنم کے گڑھے میں جا کر کے گر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گیا گزرا ہوں،
ربا میرے جیسے کوئی نالائق بھی نہیں ہے، میرے گناہ میں نے اتنے کیے کہ میرے سامنے فہرست ہے، زندگی میرے گناہوں میں گزر گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دیں۔ جن کی زندگی بدماشیوں میں گزر چکی ہے، مولوی صاحب اور مفتی صاحب کہتا ہے کہ یہ گیا گزرا ہے، یہ جہنم کے گڑھے میں، نچلے گڑھے میں جا کر کے پڑے گا، لیکن وہ مولوی بھی ذلیل ہوگا، وہ صوفی بھی ذلیل ہوگا، یہ جنت میں کھیلتا رہے گا۔ یہ بندے کا معاملہ ہے، ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں بندہ گناہ کرے، توبہ کرے، لیکن میرے بھائیوں توبہ کے لیے ضروری ہے، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اس گناہ کو پھر ترک کر دے، پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ کہ ان یخلع عن المعصیت، معصیت سے باز آ جائے، جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ کو ترک کر دے۔ سود کھا رہا ہے اور جی مولوی صاحب کی جمعے کی تقریر سن رہا ہے، کہتے ربا میری توبہ، ربا میری توبہ، ربا میری توبہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ اگر اچھا سا لقمہ مل گیا ہفتے کے دن یا اتوار کے دن وہ بھی لگاؤں گا، اگلے جمعہ پھر توبہ کروں گا، اور پھر یہ ہے کہ 1,00,000 2,00,000 کا سود لگایا ہفتہ اور اتوار کو، پھر اگلے جمعے کو پہنچا ربا میری توبہ، ربا میری توبہ۔ کسی اجنبی عورت کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے بے غیرت دنیا کا، یہ طریقے توبے کا۔ میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہمارے بے حیا حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، تو یہ عورتیں وہ جو جہاز میں ہوتی ہیں نا سرخی پاؤڈر، ماسیاں ہوتی ہیں، ماسیاں جن کو ایئر ہوسٹس کہتے ہیں نا آپ لوگ، ایئر ہوسٹس سمجھے۔ میں حج پہ جاتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، اس میں میرے جیسے شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مناظر اسلام بیٹھا ہوا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے، کوئی ہمارے حکیم الامت ہے، کوئی مسیح الامت ہے، کوئی فصیح الامت ہے، کوئی خطیب الامت ہے، کوئی شریف الامت ہے، کوئی بدبخت امت ہے، ہمارے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، لیکن اس جہاز کے اندر وہ سرخی پاؤڈر لا کر کے کولڈ ڈرنک بھی وہی مجھے کھلائیں گے، وہی مجھے پلائیں گے۔ ہے ان ہاتھوں سے میں کھا بھی رہا ہوں، میں پی بھی رہا ہوں، اور میں حج کے لیے جا بھی رہا ہوں، میں نے کپڑے اتار بھی دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہ۔ میرا رب میری توبہ کو کیسے قبول کرے؟ ایسی بے غیرت انگریز جو میں 80,000 70,000 فٹ پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، نیچے پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کپڑے میرے اترے ہوئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں اے بغیرتے، اور سارے جہاز کے بغیرت بن گئے ہو، یہ سرخی پاؤڈر والے تمہیں پانی بھی پلائیں، یہ سرخی پاؤڈر والے تمہیں کھانا بھی کھلائیں، یہ سرخی پاؤڈر والے تم سے گفتگو بھی کریں، یہ تمہیں اخبار بھی دے دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک اور انگریز تو نے بہت کچھ کیا، ہمارے ایک حج کا فریضہ تھا اس کو بھی خراب کر دیا۔ میں صاف صاف بات کرتا ہوں، مولویوں کو بہت برا لگتا ہے، اس میں بڑے بڑے، اس میں جی ہمارے بڑے بڑے پیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں امت؟ آج پاکستان والے سارے احتجاج کرو کہ اس قسم کے بے حیا عورتوں کے ہوتے ہوئے ہم حج کا سفر نہیں کریں گے۔ حکومت کے باپ کو طاقت ہے، اس گناہ کو تم خود چاہتے ہو، اس گناہ کو تم خود چاہتے ہو، جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے بھی جاتے ہیں، ہندوستان سے بھی مسلمان جاتے ہیں، بنگلہ دیش برما سے بھی جاتے ہیں، پوری دنیا سے، دبئی قطر مسقط سے کویت سے بھی مسلمان جاتے ہیں جہازوں میں جا کر کے، اور یہ بے حیا قسم کی ہیں، کیا چاہیں گے، کیا پسند کریں گے؟ یہ توبہ کروں ہے قرآن نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ عورتوں کے پازیب، وہ جو جھنکار پہنتی ہے نا پازیب، اور چلتی ہے شڑکا کا شڑکا کا پڑکا کا پڑکا کا، پھر آدمی کا دل بھی پھڑکا کا پھڑکا کا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے ایمان بھی پھڑکا پھڑکا ہوتا ہے۔ یہ 18واں پارہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں ہے، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. ہے عورتوں کے پازیب اور ان کی جھنکار کی آواز بھی تمہیں سننے کی اجازت نہیں ہے. اے حیادار عورتوں، محمد کی بیٹیوں، کچھ خدا کا خوف تو کرو. پازیب پہن کر کے شڑک 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 شڑک، گلیوں میں شڑک شڑک، شادی حالوں میں بڑک بڑک بڑک. اور جہاز میں آ کر کے آپ کیا پسند کریں گے، کیا کھائیں گے؟ میرے بھائی، یہ میں کیسے توبہ کروں؟ یہ رب کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے. توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے، علماء نے کہا کہ ان یقلع عن المعصیت، کہ اس گناہ کو مکمل ترک کر دے، اس گناہ کو مکمل. میں کیسے دیکھ بھی رہا ہوں اس کو، سرخی پاؤڈر کو بھی، ربا میری توبہ، ربا میری توبہ، ربا میری توبہ. وہ فرشتہ کہتا ہے بغیرت، تو ہے بغیرت، لیکن یہ کہ تو رب کو اس طرح، یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو بھی اس طریقہ پر تو سمجھتا اللہ سے یہ چھپا ہوا ہے. ان یقلع عن المعصیت، اس معصیت کو ترک کر دے، معصیت کو ترک کر دے. سود، توبہ کر رہا ہوں جمعے میں کہ سود نہیں کھاؤں گا. کہتے مولوی اجازت دیتے ہیں. جو مولوی سود کھانے کی اجازت دیتے ہیں وہ عیاش ہے. دوسرا جو کہتا ہے کہ ناجائز ہے وہ متقی پرہیزگار ہے. تمہیں کیا گولی لگی ہے کہ جو اس عیاش کی بات کو لیتے ہو، کار کوٹھی والی کی بات لیتے ہو، اور جو تہجد گزار ہے، جس کے پھٹے پرانے کپڑے، جو اللہ سے ڈرنے والا، حلال لقمہ کھانے والا، اس مولوی کی بات کو تو کیوں نہیں لیتا؟ جس فیصل آباد کے مولوی نے کتاب لکھی کہ زنا کی بھی اس زمانے میں اجازت ہے، تو کہتا ہے کہ مولوی نے زنا کی اجازت دی ہے لہذا میں کروں گا. تو کروڑوں لاکھوں مولوی جو خدا سے ڈرنے والے، وہ مولوی کہتے ہیں زنا حرام ہے، نہ کر. تو ان کی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ جو مولوی تجھے بینک کے سود کھلا رہے ہیں، ان مولویوں کے اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے. ان کے استادوں کے بات تو نہیں مانتا، تو شاگردوں کی بات، تجھے سود کھانا ہے، تجھے اجازت، اس لیے ہر صورت میں اجازت. تو مولوی کا حوالہ دیتا ہے. جو مولوی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی اجازت، اس کی اجازت، اس کی اجازت، اس مولوی کا استاد، اس کے اساتذہ بوڑھے متقی پرہیزگار، وہ خود اس کو لگام دیتے، کھینچتے، کہتے ناجائز ہے. تو ان کے اساتذہ کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کو تجھے کرنا ہے ہر صورت میں. تو خامخواہ مولوی کے کندھے پر رکھتا ہے، کسی مولوی کو سہارا بناتا ہے، دیوار بناتا ہے اور آڑ بناتا ہے کسی مولوی کو. مولوی کون سی چیز کو کہے گا ناجائز؟ اس لیے کہ فتویٰ برائے فروخت. مولوی جا کر کے پیر کے دروازے پر جھک جائے اور مولوی ایک بے داڑھی قسم کے فاسق اور فاجر سے بیعت کرے، اتنا بڑا مولوی، تو اس کو جا کر کے دیکھے گا. مولوی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی سنت کے دشمن کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ نبی کا دشمن ہے، چاہے اس کی زندگی سبق پڑھانے میں یا تبلیغ میں گزر چکی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کو دیکھ نہیں رہا. جو مولوی جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، زنا اور بدکاری کی اجازت دے رہا ہے، وہ پرلے درجے کا بغیرت ہے. وہ مولوی تھوڑے ہے، وہ سرکاری فارمی مرغی فارم. اللہ کے بندو، یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر کے صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے لے کر کے دین کے دشمن، دین میں تحریف کرنے والے، گنجائش نکالنے والے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی مرضی کے لیے فتویٰ برائے فروخت ہر زمانے میں موجود ہے. جو علماء متقی پرہیزگار مجھے سود سے منع کر رہے ہیں، جن کا علم مضبوط بھی ہے، پھٹے پرانے ان کے کپڑے، وہ تقوی اور طہارت کے مالک، وہ عیاش نہیں، وہ کہتے حرام ہے، میں ان کو کہوں گا کہ نہیں یہ حلال ہے. اس وجہ سے امام محمد فرماتے کہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ جہنم کا پل بناتے ہیں، چاہتے کہ مولوی کے سب کچھ مولوی کے کندھے پر رکھیں. ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ بہت سی چیزوں کو علماء کو کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ اس کا دروازہ کھولو نہیں،
اس کا دروازہ کھولو نہیں، اس کی اجازت نہ دو۔ علماء نے اجازت دی، وہ گناہ کی شکل سیلاب کی شکل میں آ گیا، اب اس کو کوئی مولوی روک نہیں سکتا، کسی ملا کو طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو روک لے۔ توبہ کی میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز توبہ میں پہلی یہ کہ ان یقلع عن المعصیت ہے، کہ معصیت سے باز آ جائے۔ دوسری صورت یہ کہ ندامت ہو، پشیمانگی ہو۔ یہ مولوی ربا میری توبہ، مولوی کا اپنے دل بھی، اس کو بھی ندامت نہیں، اس نے الفاظ رٹا لگائے، لوگ کہتے ہیں آمین ربا ہماری توبہ آمین، دل تو ادھر ہے ہی نہیں۔ دلی طور پر دل آپ کا زخمی ہو چکا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے نافرمانی کی، دلی طور پر پشیمانگی ہو، احساس ہو، اور اس طرح تڑپ رہے ہوں آپ، میرا رب علیم بذات صدور، وہ دلوں کو جانتا ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اللہ یعود الیہا، اس معصیت کو پھر لوٹ کر کے نہ کرے۔ زنا کیا، رات کو اٹھے اور روئے کہ میں زنا نہیں کروں گا، پھر کل رات کو پھر روئے، پرسوں پھر روئے، ترسوں پھر روئے، خرسوں پھر روئے، ٹھرسوں پھر روئے، مولوی کے پاس جائے، لیکن پھر 2 مہینے کے بعد پھر اس کو سوہنی سی مل گئی، پھر لوٹ کر کے اس نے زنا کیا۔ یہ بدماش سمجھ لے تیرے وہ رونے منافقت کے رونے تھے، اللہ نے تیرے توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اگر تیری توبہ قبول ہوتی تو دوبارہ تو زنا نہ کرتا۔ اللہ یعود الیہا، تیسری شرط یہی ہے، اللہ یعود الیہا، اللہ یعود الیہا، اس معصیت کو واپس نہ کرے۔ آج روئے، کل روئے، 2 مہینہ روئے، 3 مہینہ روئے، رو رہا ہے، لیکن اچھا سا موقع مل گیا، سود کا بڑا سا لقمہ مل گیا، اڑا لیا، زنا کا موقع مل گیا، ہو گیا، غیبت کا موقع مل گیا، کسی کے کپڑوں کو اس نے اتار دیا، اور ہو گیا اللہ، قتل کا موقع مل گیا، کسی کو جان سے مار دیا، کسی کی پراپرٹی دبا دی، کسی کی جائیداد کو دبا دیا، کسی کو مکہ مار لیا۔ ان چیزوں سے توبہ کر چکا ہے، لیکن پھر بھی واپس لوگوں کی ملکیتیں قبضہ کر رہا ہے، پھر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، شراب کی بوتل پھر چڑھا دی، شراب سے توبہ کیا، 2 مہینے کے بعد پھر اسپیشل امریکہ کے اور شراب آ گئے، سمجھ لے یہ 2 مہینہ تیرا رونا یہ بیکار گیا ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پہلی شرط یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اس معصیت کو ترک کر دے۔ دوسری شرط یہ کہ دلی طور پر ندامت ہو، دلی طور پر ندامت ہو، دلی طور پر ندامت ہو۔ یہ مولوی کے رٹے ہوئے الفاظ پر آمین کہنا یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ نہ مولوی کا دل جگہ پر ہے، نہ مولوی کا دل مسجد میں ہے، بلکہ مولوی صاحب کا دل تو اسلام آباد میں ہے، لیکن الفاظ اس کے رٹے ہوئے، الفاظ اس کے رٹے ہوئے۔ وہ اس طرح ظالم کا بچہ توجہ کرے یا نہ کرے بالکل صحیح جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں آمین۔ دلی طور پر ندامت ہو۔ تیسرے یہ ہے کہ اس گناہ کو لوٹ کر کے کبھی نہ کرے، اگر لوٹ کر کے کرتا ہے تو سمجھ لینا اس بدبخت کا رونا دھونا، وہ پرانا جتنا روئے دھوئے ہیں وہ رونا دھونا سارا بیکار گیا۔ اللہ کے حقوق کو اگر کسی نے پامال کیا تو اس کے لیے 3 صورتیں میں نے بتائی، 3 شرطیں ہیں، اور بندوں کا ایک چوتھی شرط ہے، اگر کسی کی ملکیت دبائی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنا پڑے گا، اس کی ملکیت، اس کے پیسے کو لوٹانے پڑیں گے، یا اس سے معاف کرانا ہوگا، کسی کی غیبت کی حقوق العباد اس سے معاف کرائیں گے تو پھر ہوگا۔ 5ویں شرط میرے بھائی، یہ 4 شرطیں ہوگی۔ 5ویں شرط توبہ کی قبول کرنے کی، 5ویں شرط توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے، ما لم یغرغر، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ احدکم ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ اور موت اب تک قریب نہیں آئی، موت کے اسباب نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ کرو۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہے توبہ کرو، آپ تندرست ہے توبہ کرو، گناہ ہو گئے مجھ سے اور آپ سے، ہم توبہ کریں، جوانی میں توبہ کریں اور بڑھاپے میں توبہ بھی کریں، لیکن اب مر گیا، یہاں سے پہلے روح نکلتی ہے، روح پاؤں سے نکلتی ہے، یہاں سے نکل کر کے ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، جب آپ کسی کو لے جائیں گے تو ڈاکٹر ایک بال پین لیتے ہیں، یہ بال پین لے کر کے کہتے ہیں آپ کا یہ ہے کہ آپ کا بندہ اس طرح، اس کی آنکھیں ایسے، ڈاکٹر پین لے کر کے ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہ پاؤں کو ہلاتا ہے تو امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ یہ بچے گا، اور اگر وہ پاؤں نہیں ہلاتا، پاؤں سن ہو چکے، سمجھ لینا کہ پاؤں سے روح نکل گئی ہے، پھر یہاں گھٹنوں تک، گھٹنوں سے اوپر پھر یہاں تک، پھر اس کے بعد سینے تک، سینے کے بعد چوتھا جھٹکا ہے، پھر چلا جائے گا۔
اب یہ ہو گیا کہ پاؤں اس کے کام نہیں کر رہے، آنکھیں اس کی خیرہ ہو گئی ہے، کہتے ہیں میرے مال کا کچھ حصہ مدرسے میں دے دینا، میری فلانی چیز مدرسے میں دے دینا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، توبہ توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اب جب کہ موت آ گئی، موت قریب آ گئی، تو کہتے قال انی تبت الآن، میری توبہ میری توبہ۔ اے چپ سے سڑائے، بکواس نہ کر، توبہ توبہ۔ شمبو کے بچے ابھی توبہ کر رہا ہے تو، ان اللہ یقبل توبۃ احدکم ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ یہ کیفیت نہ ہو۔ ہائے ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آنکھیں اس کی خیرہ ہو جاتی ہے ایسے آسمان کی طرف۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ خر خر کر رہا ہے، اس کا پیٹ یہاں تک آیا۔ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کو اسی طرح تڑپنے دو، اس بدمعاش کو کہ جس نے مجھے للکارا، میرے احکام کو للکارا، میرے نبی کو للکارا، یہ اس طرح خر خر کرتے رہے، اس کو رہنے دو اسی طرح۔ اس کو او ڈاکٹر او ایم بی 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 ایس ڈاکٹر کرو لنڈن والا ڈاکٹر کر، کچھ کر۔ جب سارے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب تو وغیرہ سکھ حافظ صاحب اشتہ، ہاں جی حافظ صاحب طرح وڑا، قاری صاحب وغیرہ، قاری صاحب ہے، اب قاری صاحب کو گھرائے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہے کوئی دم کرنے والا؟ ابھی حافظ صاحب اس کو یاد آ گیا، ابھی مولوی صاحب یاد آ گیا۔ میرے دوستو، جب غرغرہ کے وقت مولوی یاد آتا ہے تو عام دنوں میں بھی مولوی کو یاد رکھو۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دیا تو عام دنوں میں بھی مولوی کو یاد رکھو۔ اس لیے علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ ہو جاتا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، میری بھی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہیں، آپ کی بھی ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت امت کو مجموعی طور پر بہت ڈر لگتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، بہت ڈر لگتا ہے۔ سعودیہ کا حال جا کر کے دیکھ کر کے رونا آتا ہے۔ میں سال پہ حج پہ بھی جاتا ہوں، عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جا کر کے خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ حرم شریف کے دائیں بائیں بے حیائی، مسجد نبوی کے دائیں بائیں قربان جاؤں محمد تیرے قدموں پہ، بے حیائی۔ عورتیں کاؤنٹروں پر، ہوٹلوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈرائیونگ بھی عورتیں کرے، جہازوں میں سرخی پاؤڈر لگا کر کے عورتیں۔ اور شیخ الحدیث صاحب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ میں اس حالت میں جا رہا ہوں پوری دنیا میں، اور آپ کا ملک پاکستان تو آپ کو مبارک ہو۔ یہاں جتنے بھی سینما بناؤ، حکومت آ کر کے وزیر خود افتتاح کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، ملک کو آپ ترقی دے رہے ہیں۔ بے حیائی کے اڈے کھولیں، آپ کو اجازت ہے، شراب کے اڈے کھول دیں، شراب سپلائی کریں، آپ کو لائسنس مل جائے گی، اجازت آپ کو مل جائے گی۔ ہندوؤں کا نام کرو، آپ کو اجازت۔ مسجد کی بنیاد آپ نہیں رکھ سکتے، مدرسے کی بنیاد آپ نہیں رکھ سکتے، سوال ہی نہیں ہے۔ نہیں بعض ادارے ہمارے اس قسم کے، ان میں جاؤ اس داڑھی کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو کس منہ کے ساتھ محمد کی مجلس میں جائے گا؟ یہ ملک کے سربراہ یہ کس شرم کے ساتھ میرے نبی کے سامنے جائیں گے؟ اس داڑھی کے ہوتے ہوئے عرب ممالک میں بھی یہی ہو گیا۔ میرے بیسیوں نہیں، سینکڑوں شاگرد دبئی، قطر، مسقط میں ملا ہوں، سمجھے، اور 100-200 میرے شاگرد نہیں ہیں۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں علماء، شاگردوں کے شاگرد، ایک زمانے سے میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اللہ ان شاگردوں کو جزائے خیر دے۔ کویت میں، دبئی میں، قطر میں
جب فوج میں بڑے عہدوں پر ان کو کہا کہ آپ کو فائز کریں گے لیکن اس کو کاٹو، اس کو کاٹو، اس کو کاٹو، قربان جاؤں ان شاگردوں کی جوتیوں پہ، انہوں نے کہا لعنت بھیجتے تمہاری نوکری پہ۔ خدا کی قسم میرے اپنے شاگرد بیسیوں ہیں، استاد کہتا ہے کہ ان کی جوتیاں اٹھا کر کے اپنے سار پہ رکھ دے۔ واہ جوان کے بچے واہ، واہ جوان کے بچے واہ۔ باہر ملکوں میں بھی کہتے ہیں اس کو داچش دے کنا، داچشے دگا ختم کرو سڑے، اس کو ختم کرو۔ اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اپنے ملک کو بچانا ہے، ماں بہنوں کی عزت کو بچانا ہے، بیٹیوں کی عزت کو بچانا ہے، اداروں کو بچانا ہے، مسجدوں کو بچانا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، خدا کے عمومی عذاب طوفانوں سے، سیلابوں سے بچنا ہے۔ خنزیر کی طرح نہ بنیں شکلیں ہمارے۔ اے کاش کہ احمد علی لاہوری زندہ ہوتا، کاش کہ شاہ عبدالعزیز زندہ ہوتا۔ ہم ظاہر میں انسان ہیں۔ عبد القادر جیلانی آنکھیں بند کرتا، آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا۔ وہ نالائق مولوی منظور جیسے نالائق کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ عبد القادر جیلانی تجھ پہ قربان جاؤں۔ عبد القادر جیلانی آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا۔ اے عبد القادر آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ عبد القادر جیلانی کہتے جب آنکھیں کھولتا ہوں تو جن کو تم صوفی سمجھتے ہو ان میں سے کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، بندر ہے۔ ہماری اصلی شکل محمد کو نظر آئے گی، ہماری اصلی شکل ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو نظر آئیں گے، ہماری اصلی شکل عبد القادر جیلانی کو، ہماری اصلی شکلیں کہ ہم کیا ہیں وہ یہ ہے کہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کو، احمد علی لاہوری کو اصلی شکلیں ربا اپنے غضب سے بچا دیں۔ میرے بھائی محتاج ہیں، کمزوریاں، کوتاہیں، انفرادی طور پر بھی ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا ہے، اجتماعی طور پر توبہ کا اہتمام کرنا ہے، ملک کی سطح پر توبہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو ہدایت دے دے، بڑوں کو ہدایت دے دے کہ بے حیائی کو عام جو قانون کی حیثیت دے رہے ہیں، ملک کا قانون بھی بے حیائی بناتے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ میرے ملک کے پوری فضا کو، پاکیزہ فضا کو قربان جاؤں ان تبلیغیوں کے جو بستر اٹھا کر کے یہ لوگ ربا اپنے غضب کو روک لے۔ یہ ٹھوکر کھا رہے ہیں تبلیغ والے الگ، اور مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یتیم، کالے گورے جھوم رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہیں کہ ان بدمعاشوں کا کام تمام کر دیں۔ وہ فیصلے لے کر کے آتے، دریا کہتا ہے چھوڑو، کام کر دوں ان اسلام آباد والوں کا۔ لیکن یہ کہ اس دریا کی موجیں آ کر کے پھر مدارس کے طلباء کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو، ہمارے بوڑھے جو راتوں کو اٹھ کر کے رونے والے اب بھی ہے۔ وہ 1000 2000 نہیں، وہ لاکھوں کے تعداد میں ہے۔ اس قسم کے بدمعاشوں کو اللہ کے عذاب سے انہوں نے بچایا ہوا، ان کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے بچا دے، اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے، توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی بغاوت سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔